آج ایک نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں، ایک کلپ، ایک مشہور فتنہ پرست صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ شریعت نے عدالت کو اختیار دیا ہے، یعنی عورت کے پاس یہ رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو شریعہ، یہ اس عورت کے پاس رائٹ ہے کہ جب چاہے وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے، اور قرآن کی ایک آیت پڑھ لی۔ اور پھر محترم کہنے لگے، مشہور فتنہ پرست آدمی ہے، میں نے نام لینا چھوڑ دیا ان کا، اور کہنے لگے یہ حنفیوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، تو مرد تو جب چاہے زبان سے دے سکتا ہے اور عورت جب چاہے عدالت سے لے سکتی ہے۔ لوگوں نے نیچے کمنٹس بھی کیے ہوئے، ماشاء اللہ زندہ باد۔ ایک خاتون نے لکھا، عورت کے حقوق پہ واحد یہ آدمی بولتا ہے، اور پھر حنفیوں کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ مشہور فتنہ پرست ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو مجھے اس پہ تو حیرانگی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ تو ہیں ہی، پھینکتے رہتے ہیں، سامنے تو کبھی بیٹھنے کی توفیق ملے گی نہیں۔ قرآن کی آیت کا بھی غلط، اور یہ حنفیوں کا نہیں ہے، یہ تو پوری امت کا اجماع ہے، صحیح ہے نا؟ بلا وجہ حنفیوں کو رگڑتے رہنا اور لوگوں سے ووٹ بولو لیتے رہنا، کیونکہ بعض لوگوں کو فقہ حنفی سے ویسے ہی کوئی ذاتی بغض ہے، کیونکہ فقہ حنفی وہ نئی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے صدیوں سے جو اسلام آیا بر صغیر میں وہ تو فقہ حنفی آیا ہے نا۔ 1200 سال جو ہندوستان میں اسلام رہا ہے وہ تو فقہ حنفی کی شکل میں، اس میں بنگلہ دیش بھی، ہندوستان بھی، اور برما بھی، اور یہ تاجکستان، ازبکستان، ایران میں جو سنی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج بھی 50% لوگ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو۔ پھینک دو، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا یہ فقہ حنفی کا نہیں ہے، یہ امام شافعی کا بھی یہی ہے، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کے پاس خلا کا رائٹ جب تک شوہر اجازت نہیں دے، عورت کے پاس خلا کا رائٹ نہیں ہے۔ خلا نام ہے، خلا کے لغوی ڈکشنری میں جو لغت میں جو معنی وہ بھی نہیں پتہ ہے۔ خلا ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ جانبین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مرد کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ جب چاہے 3 طلاقیں دے سکتا ہے، گناہ قرار دیا کہ 3 دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن رائٹ دیا اس کو۔ اور عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر کو مہر معاف کر کے طلاق پہ آمادہ کر سکتی ہے، خود سے آمادہ نہیں ہوتا عدالت کے تھرو آمادہ کروا سکتی ہے، لیکن جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا عدالت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے۔ یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، پھر بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیتا۔ حوالوں پہ مر رہے ہیں لوگ کے، حوالہ نمبر صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس پہ باب ہے اول خلعین فی الاسلام او کما قال، اس طرح کا باب ہے کہ سب سے پہلا اسلام میں خلا۔ جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ مجھے اپنے شوہر پسند نہیں ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، میری شادی بغیر دیکھے شادی ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا، ان کو اس پہ ایگری کیا کہ ان کو طلاق دے دو، اور پھر ہسبینڈ کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دیں۔ انہوں نے اپنا پورا باغ واپس لیا اور اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ اگر عورت کو رائٹ ہوتا تو نبی فرماتے بھائی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے خلا کا کیس دائر کیا، آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو بس میری طرف سے۔ تو جب نبی نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے رائٹ ہے، تو آج کی یہ ججوں کو کہاں سے اختیار ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال، یہ جج کیا نبی سے بڑھ کر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو آرڈر کیا کہ ان کو طلاق دو، اور آج جج صاحب شوہر کو آرڈر نہیں کرتے، شوہر کو بلاتے ہیں، آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کہہ رہے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خلا کی ڈگری ہم آپ کی بیگم کو تھما دیں گے۔ تو اس لیے اسلام میں خلا شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس پہ پھر اشکالات ہوتے ہیں، میرا ٹاپک ہٹ جائے گا، لیکن اب بات چل پڑی ہے تو میں وہ اشکالات کا جواب دے دوں، ورنہ پھر لوگ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بظاہر یہ اسلام نے ظلم کیوں کیا کہ مرد کو تو ایسا اختیار دے دیا جب چاہے کھڑے کھڑے دھڑا دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکال دیں، اور عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق لے، یعنی جب تک شوہر راضی نہ ہو۔ تو یہ تو گویا ایک طرح سے غلام بنا دیا نا۔ بعض صورتوں میں عورت کو حق ہے، بعض صورتوں میں جب بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہو شوہر، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو، یا نان نفقہ کی جو بنیادی نان نفقہ ہے وہ اٹھانے کے لیے بھی تیار
بولو بھائی نہ, جو بیسک نان نفقہ ہے. یہ رخصتی کے لیے آمادہ ہی نہ ہو, بعض نکاح کر کے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. بیگم کہتی ہے مجھے گھر دو رکھو, کہہ رہے نہیں بس نہ میں تجھے چھوڑوں گا نہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا. تو ایسی چند کنڈیشن ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے, تو اس میں فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ اس کنڈیشن میں عدالت نے, اگر عدالت خلا پھر بھی نہیں دے گی, فسخ نکاح ہوگا, نکاح کو ایسی سخت مجبوری میں عدالت فسخ کر سکتی ہے, پھر اس کو بے شک خلا کا نام سے کر دے, کسی بھی نام سے کر دے, لیکن اس میں عورت کو ان الزامات کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. وہ بھی یک طرفہ عدالت دعویٰ سن کے یہ کام, بولو بھائی, عدالتیں اس میں عورت سے گواہ نہیں طلب کرتی کہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرے سامنے بہت کیسز آئے ہیں, عورت نے بہت سارے الزامات لگائے, میاں یہ کر رہا ہے, میاں یہ کر رہا ہے, عدالت سے خلا کی ڈگری آ گئی, سارے مفتیوں نے کہا کہ یہ خلا کالعدم ہے. تو اب کیا کریں بھائی, چلو جی مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. ہم نے دونوں فریقوں کو بٹھایا, جامعۃ الرشید کے علماء تھے, میں بھی تھا, تو پتہ چلا عورت کے سارے الزامات کیا تھے, جھوٹے. جب کراس کوشچن کرو نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو بہت, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ جھوٹے ہوتے ہیں, بعض دفعہ سچے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان سچے الزامات کو بھی گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا. اس پہ خواتین کہتی ہیں ہم گواہ کہاں سے لائیں. تو بھائی پھر تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا. آپ نے میرے پیسے اللہ نہ کرے چوری کر لیے, میں عدالت میں گیا, اس نے چوری کی ہے, عدالت کیا گواہ لاؤ. میں کہوں کہ اب کیا ہر آدمی چوری کرتے ہوئے گواہ بناتا ہے کیا کسی کو؟ تو میرا یہ دعویٰ عدالت سنے گی؟ عدالت کہے گی ٹھیک ہے بعض دفعہ چوری ہوتی ہے, گواہ نہیں ہوتے, لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. یہی کہے گی نا عدالت کہ بھائی اصل تو جزا اور سزا کا دن کون سا ہے؟ آخرت ہے. دنیا میں تو بھائی ہم, ورنہ ہم آپ کی شکل کو دیکھ کے کہیں کہ بھائی گواہ کہاں سے لاتے آپ چوری پہ. ضروری تو نہیں کہ چوری کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کسی نے گواہ بھی بنایا وہ چور نے, تو ہم مجبور ہیں. لیکن اگر ہم یہ قانون بنا دیں کہ بغیر گواہوں کے بھی چوری کا دعویٰ قابل قبول ہوگا, تو پھر تو بے گناہ لوگوں پہ بھی چوری کے الزامات, بولو بھائی, لگیں گے. تو اسلام کا بھی اصول ہے, پوری دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو جب تک جس کے خلاف کیس ہے وہ الزام کو تسلیم نہ کر لے, یا دعویٰ کرنے والا جب تک گواہوں سے اپنے دعوے کو ثابت نہ کر لے, اس وقت تک دنیا میں کہیں بھی کیس کی سماعت نہیں ہوتی ہے. جبکہ عدالتوں میں جو خلا کی ڈگری دی جا رہی ہے, عورت صرف الزامات لگا دے, عدالت عورت سے دلائل طلب نہیں کرتی. فیملی جو خاندان ہے نا ہمارا, اس کی ایسی کی, اس سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. نہیں آ رہی بات. اب رہا یہ مسئلہ, میں پھر وہ آؤں گا دلائل اور عقلی نقلی, وہ آ رہا ہوں صرف, لیکن اب یہ چل پڑا ہے تو پھر یہ ادھورے کلپ بن جاتے ہیں, پھر وہ اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا؟ مرد کو اختیار کیوں دیا ہے, عورت کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھو ہر حکم کی نا ایک علت ہوتی ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے. اب یہ کہ نئی بحث ہے, اس کو سمجھو. ہر حکم کی کیا ہوتی ہے؟ ایک علت اور ایک کیا ہوتی ہے؟ حکمت. ان دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے. آج کا سبق تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا ہو رہا ہے لیکچر, لیکن یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی انشاءاللہ. دیکھو نماز کیوں فرض ہے ہمارے اوپر؟ کیا اس لیے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اس لیے اللہ نے فرض کی نا؟ کیا ہو گیا؟ اس لیے فرض ہے نا بھئی. اللہ نے خود فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے. رمضان کے روزے ہم پہ کیوں فرض ہوئے؟ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, قوت برداشت پیدا ہو جائے, اپنے نفس پہ کنٹرولنگ طاقت کنٹرول کرنے کی پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ جدھر دیکھا کھا رہا ہے بندہ گھس گئے وہاں پہ, صحیح ہے نا. جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اپنی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, بالآخر وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جاتا ہے. کنٹرول ہی تو نہیں ہے نا. تو اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑو, تو اس وجہ سے فرض ہے نا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی نہیں چھوٹ رہی. دیکھو ایک پیناڈول کی گولی ہے, یہ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بخار اتر جائے.
ہم کھا رہے ہیں, بخار نہیں اتر رہا, ڈاکٹر کہے گا پیناڈول چھوڑ دے, انجیکشن لگوا لے, یہی کہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں, کنٹرولنگ پاور پھر بھی پیدا نہیں, افطار ہوتے ہی بے حیائی کے کاموں میں, جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی سینما گھر آباد, وہیں سے اعتکاف میں سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کنٹرول تو بالکل بھی نہیں ہے. آج کل کوئی روزہ رکھ کے کوئی ایک گناہ چھوڑ دے, کسی کو دیکھا آپ نے؟ اعتکاف کے آخری دنوں میں ہی جو نمبر بلاک کیے ہوئے تھے, بلکہ بلاک ہی نہیں ہو رہے اب تو, بالکل ویسے کہ یعنی 20 سال پہلے جیسے تھے نا, 20 رمضان زندگی میں آئے وہینچ کے وہینچ. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ایک تبدیلی کوئی کسی میں آئی ہو؟ دھیلے کا بھی بظاہر فائدہ نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ رمضان میں جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ سگریٹ نہیں چھوٹتی, افطار ہی سگریٹ سے کرتے ہیں وہ. چلو یار, اب تمہیں اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے سگریٹ چھوڑنے کا, گٹکے چھوڑنے کا, نا نا نا, سحری میں بھی گٹکا کھائے گا اور افطار گٹکے سے افطار کر رہا ہے. تو کچھ بھی, اب ممکن بہت سے لوگوں کو ہوتا بھی ہے فائدہ, لیکن بہت سو کو کخ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع, بہت سے روزے داروں کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بھوکے رہتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اب اس بیس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ پیناڈول سے بخار کا علاج نہیں ہو رہا تھا, اس لیے دوا بدل دی ہے, لہذا روزوں سے آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا, لہذا رمضان کے روزے چھوڑ دو, تو یہ فتویٰ صحیح ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ پروفیسر ٹائپ کے لوگ مستقبل میں پیدا ہو جائیں جو یہ فتویٰ دیں کہ رمضان کی جو ریزن اللہ نے بیان کی ہے وہ تو تقویٰ ہے, جب نہیں پیدا ہو رہا تو چھوڑو, روزہ نہیں رکھو, پھر کچھ اور کام کرو, کوئی اور عبادت کرو. ایسے فنٹر مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں. قرآن حدیث کے نام پہ سب کچھ ہو جائے گا. نماز پڑھ کے بھی کم بخت سے بے حیائی نہیں چھوٹ رہی, تو قرآن کہہ رہے ہیں نماز اس لیے کہ بے حیائی چھوڑتی ہے, چھڑواتی ہے, لیکن آپ سے نہیں چھوٹ رہی, تو کیا نماز بھی چھوڑ دیں؟ بولو نا بھائی. نا 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 نا, وہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. روزہ رکھ کے تقویٰ پیدا ہو یا نہ ہو, رمضان میں روزہ معذرت کے ساتھ آپ کے باپ کو بھی, یعنی معذرت کے ساتھ آپ کے والد محترم کو بھی رکھنا ہے. نماز سے حیا پیدا ہو نہ ہو, تواضع پیدا ہو نہ ہو, نماز بہرحال پڑھنی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ رمضان کے روزوں کی حکمت ہے, علت نہیں ہے. علت کہتے ہیں اصل ریزن جس کی وجہ سے روزہ فرض ہے. وہ روزہ فرض جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ آیت رمضان کے روزوں کو فرض کر رہی ہے, اور بے حیائی کا چھوٹنا اس فرضیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, یہ حاصل ہوں گی, ان میں یہ بھی ہے, تقویٰ بھی پیدا ہوگا, قوت برداشت بھی پیدا ہوگی, صحت بھی اچھی ہوگی. بھوکوں کے ساتھ تمہیں پتہ چلے گا بھوک کتنی بڑی ٹینشن ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی پیدا ہوگی, اور عبادت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام فائدے عبادت کی حکمتیں ہیں, ان کی وجہ سے یقیناً عبادت ہے, لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ وہ علت ہے. وہ علت کیا ہے؟ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور نماز کی اصل وجہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج جب بھی ڈھلکے گا نماز قائم کرو. تو یہ اصل علت ہے, اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں ہم, چاہے اس کے وہ فائدے حاصل ہو یا نہ ہو, نماز بہرحال آپ کو پڑھنی پڑے گی. اب سمجھو اس بات کو کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا ہے, عورت کو کیوں نہیں دیا. اور بہت ساری حکمتیں ہیں, حکم کا مدار اس علت پر ہوگا, حکمتوں پر نہیں ہوگا. اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. علت اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس کا خرچہ ہوتا ہے نا, رائٹ پھر اسی کے پاس ہوتے ہیں. اسلام میں تمام تر نکاح کے خرچے وہ مرد کے ذمے ہیں, عورت کے ذمے نہیں ہے. مرد اپنا خرچہ کر کے عورت کو گھر میں لے کر آتا ہے. اگر عورت کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ جب چاہے طلاق دے کے چلی جائے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟
نقصان اس کا ہو رہا ہے. ابے مہر تو اس نے دیا ہے. مثال کے طور پر میں کوئی چیز خریدتا ہوں, پیسے خرچ کیے میں نے, بائک لے آیا, گاڑی خریدی میں نے. اب آپ میری مرضی کے بغیر اس گاڑی کو کسی کو بھی ہدیہ دے دو یا اسے میری ملکیت سے نکال لو, پوری دنیا میں کوئی اس کی حمایت کرے گا؟ بولے کہ بھائی یہ خرچہ کر کے لایا, یہ اس کا پیسہ خرچ ہوا اس کے اوپر. عورت کی مثال گاڑی کی نہیں ہے, یہ تو ایک نظیر ہے, ایک سمجھانے کے لیے. کوئی ملکیت نہیں آتی مرد کی عورت کے اوپر, کوئی غلام نہیں ہے, باندھی نہیں ہے وہ. لیکن اسلام نے اس بات کو کہا ہے کہ خرچہ کس کا ہوگا؟ مہر کی صورت میں. اب مہر جو کم ہو رہے ہیں نا 20-25 ہزار, وہ تو اس لیے کہ عورت کی معاشرے میں ویلیو کیا ہو گئی؟ کم. ہول سیل کے حساب سے عورتیں نکاح کرنے والے مرد کم ہیں, وہ تو ایک اور وجہ سے ہے. جیسے گاڑیاں بہت ہو گئیں, خریدنے والے کم ہو, تو 20 روپے میں آپ کو یہ ہونڈا ایکارڈ ملنا شروع ہو جائے گی, 3 ڈبے کے جو ہے نا اس پہ فروخت ہونا شروع ہو جائے گی ریٹ پر. لیکن اگر اسلام کو پورا فوکس کیا جائے, مکمل اسلام کو فالو کیا جائے, تو اسلام تو پھر جلد نکاح کا قائل ہے اور ایک سے زیادہ شادیوں کا قائل ہے. تو ایسی صورت میں مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر کسی چیز کی ویلیو نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو ملیں گی نہیں عورتیں نکاح کے لیے. ایسی سخت مجبوری میں وہ ٹھیک ٹھاک مہر خرچ کر کے, جب وہ مہر خرچ کر کے عورت کو اپنے گھر میں لائے گا تو اسلام یہ کہے گا آئی اپنی مرضی سے ہو, اب جانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. جانا اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ آپ پہ ظلم کر رہا ہو, آپ کو آپ کے بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو. نہیں آ رہی بات, کیونکہ اسلام ظلم بھی نہیں چاہتا نا کہ عورت کے اوپر ظلم ہو, لیکن اب رائٹ ہے اس کا, اب نہیں جا سکتی آپ. تو یہ ہے علت. اب جو ایتھیسٹ ہے نا, ملحد, میرا یہاں تک اتنا سا کلپ نکال کے چلائیں گے, اس پہ تبصرے کریں گے, آگے پوری بات جو میں کر رہا ہوں وہ نقل نہیں کریں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہیں گے دیکھو اسلام نے عورت کو مرد کی مملوکہ بنا دیا اور یہ پیسے سے خرید کے لایا ہے. خریدنے کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا, پیسے خرچ ہوئے, خریدی نہیں جاتی عورت, خریدی نہیں جاتی. تو اور اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں یہ ہیں, یہ تو علت ہے اصل, اور علت قرآن کی وہ آیتیں بھی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. وہ حدیثیں بھی ہیں, یہ بھی علت ہیں. حکمتیں اس میں یہ ہیں کہ ہمیشہ اس کے اختیارات بڑھائے جاتے ہیں جس کا نقصان ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو میری گاڑی ہے, میں نے خریدی گاڑی, فار ایگزامپل میں نے 40 لاکھ کی گاڑی خریدی, مجھے اختیار ہے میں جس کو چاہے گفٹ کر دوں, اپنی ملکیت سے نکال دوں. وجہ کیا ہے؟ یہ اختیار مجھے کیوں ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. اس لیے میرے دنیا کا ہر لا مجھے یہ پرمیشن دیتا ہے, چاہو تو فری پھوکڑ میں ہدیہ دے دو, چاہو تو بیچ دو, چاہو تو کوڑیوں کے دام بیچ دو, کیونکہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرا. لہذا میں یہ کام کبھی بھی کروں گا نہیں, میں کیوں اپنا نقصان کروں گا؟ تو اسلام میں یہ سمجھا گیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان کم ہے, مرد کا نقصان زیادہ ہے. مرد کا نقصان زیادہ ہے, عورت کا نقصان کم ہے. اس لیے رائٹ کس کو دیا گیا؟ مرد کو. تبھی تو طلاق کہتے ہیں ازالہ ملکیت. آپ کو جو نکاح والی ملکیت عورت کے اوپر حاصل ہوئی ہے کہ اب وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر کسی مرد سے تعلق قائم نہیں کر سکتی, یہ والی ملکیت آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ وہ اب آپ کے لیے باؤنڈ ہو گئی ہے گھر کی چار دیواری میں. آپ کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر بولو نہیں نکل سکتی. اپنی اماں کے گھر کو چھوڑ کر اب آپ حتیٰ کہ اپنے باپ کی اطاعت پر آپ کی اطاعت کو وہ ترجیح دے گی. دیکھو مرد اپنی بیوی کا فرما بردار نہیں ہوتا, یہ نیچر کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے. مرد کے ذمے ہے کہ وہ اس کے حقوق کا خیال کرے, لیکن عورت شوہر کے حقوق کا بھی خیال کرے گی اور اس کی فرما برداری بھی کرے گی, کیونکہ وہ ماتحت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اسلام بھی ہے, فطرت بھی یہی کہتی ہے. تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ طلاق کہتے ہیں آزادی کو, تو جب آپ طلاق دو گے تو اپنے ماتحت کو, اپنی ملکیت کو آپ کیا کر رہے ہو؟ زائل کر رہے ہو. تو نقصان اس کا کم ہو رہا ہے, آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس کا نقصان ہوتا ہے اس کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ جب چاہے 2 لفظ 3 لفظ استعمال کر کے, جیسے غلام ہوتا ہے نا,
غلام کو ایک دفعہ بول دو آزاد، فوراً آزاد ہو گیا، بس ایک دفعہ زبان سے نکلنے کی دیر ہے. کیونکہ نقصان کس کا ہو رہا ہے اس میں؟ آپ کا ہو رہا ہے، غلام کا تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن عورت غلام کی طرح نہیں ہوتی، نقصان عورت کا بھی ہوتا ہے طلاق کی صورت میں، لیکن اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ عورت کا نقصان کم ہے، مرد کا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو رائٹ اس کو دیا جائے جس کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس رائٹ کو استعمال نہیں کرے گا. اور جس کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، نقصان کم ہو رہا ہے، اس کو اگر رائٹ دے دیا جائے تو وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ دھڑا دھڑ عدالتوں سے کھلا لے لے کے مرد بدلتی رہے گی. ہمارے ہاں نہیں بدلتی کیونکہ ابھی کلچر اتنا خراب ہوا نہیں ہے. اب عدالتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس سسٹم کو تباہ کریں، اگلی نسلوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا. اب آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ مفتی صاحب نے کیسے کر دیا؟ طلاق دینے کے بعد مرد کا نقصان کم زیادہ ہے، عورت کا نقصان بہت کم ہے. یہ تو بات گراؤنڈ ریئلٹی کے بالکل خلاف ہو گئی. ابے کیا ہو گیا؟ میں کیا ٹی وی میں آ رہا ہوں؟ آپ کہو گے مرد تو طلاق دے کے دندناتا گھوم رہا ہوتا ہے، عورت کا تو بیڑا غرق. تو وہ عورت کا بیڑا غرق اس لیے نہیں ہوتا کہ مرد نے طلاق دی ہے، وہ عورت کا بیڑا غرق اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق جس طرح نکاح کا رواج ہونا چاہیے اس طرح نکاح کا رواج ہے نہیں. طلاق کے حکام ہم نے لے لیے اسلام سے اور شادی کے حکام ہم نے لے لیے ہندوؤں سے. دونوں آپس میں ایڈجسٹ بولتے کیوں نہیں ہو نہیں رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ دونوں آپس میں، ظاہر ہے پورے سسٹم کو فالو کرو نا. اب اسلام میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت معذرت پہلے ہی غائب ہو گئی ہیں خواتین نے 2-3 شادیوں کے بیان کیے، جیسے نے اوپر آنے ہی بیان سننا چھوڑ دیا ہے. تو میں تو اب شادیوں پہ بیان نہیں کر رہا، میں تو اب اس کسی اور موضوع پر بیان کر رہا ہوں، لیکن اس ضمن میں یہ سمجھانا تو پڑے گا نا. اب دیکھو صحابہ کرام کے دور میں معاملہ بالکل برعکس چل رہا تھا. معاملہ کیا چل رہا تھا؟ بالکل برعکس. وہ یہ ہو رہا تھا کہ طلاق کی صورت میں عورت کے نقصان کے بجائے مرد کو نقصان زیادہ ہو رہا تھا. وہی سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول، کیونکہ جب ایک مرد زیادہ بیویاں رکھے گا تو اس کا فائدہ عورت کو یہ ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ اپنے سے بہت اوپر طبقے کے مرد سے نکاح کریں گی. بھئی ایک آدمی کروڑ پتی ہے، 1 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دوسری شادی کرنی ہے. ایک ہے فار ایگزامپل وسیم بھائی ہیں، وہ ماہانہ 10,000 روپے کماتے ہیں. وہ 10,000 میں اپنی کسی کزن کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اس کزن کے ابا کی آمدن بھی 10,000 ہے، جس میں وہ 6 بیٹیاں پال رہے ہیں. سمجھو بات کو اچھی طرح، کھوپڑی کو حاضر رکھنا ہے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو پیش کی معذرت، 10,000 روپے وسیم بھائی کی تنخواہ ہے. وسیم بھائی کنوارے چھڑے چھاٹ پہلی شادی کر رہے ہیں. انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا سلیم بھائی کے یہاں، ٹھیک ہے نا. سلیم بھائی کی آمدن کتنی ہے؟ 10,000. اس 10 میں وہ اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی ایک بیٹی کو پتا ہے کہ میں نے وسیم سے شادی کی تو 10 میں سے 5 مجھے ملیں گے، 5 گیس بجلی کا کرایہ جائے گا، اور بچے ہو گئے تو وہ بھی بیچارے پتہ نہیں اسکول پڑھ پائیں نہیں پڑھ پائیں، توکل پہ چلتے رہیں گے حساب کے. وہی ڈبو کے کھانے کھاتے رہیں گے، چائے میں پاپے ڈبو کے، جیسے ابا کے گھر کھا رہے ہیں. اور ادھر جو 70 بھائی تھے ان کی آمدن 1 کروڑ. ایسے لوگ ہیں نا ہول سیل کے حساب سے جن کی آمدن کتنی ہے؟ بولو 1 کروڑ روپے. وہ جب وہ دوسری کر رہے ہیں، ان کو ہری ہری سوج رہی ہے کہ اتنے سارے پیسے ہیں. وہ جب دوسری کے لیے اس غریب لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو 90% اس بات کا امکان ہے کہ وہ غریب لڑکی ان کی دوسری بننے پر آمادہ ہو جائے. اور وہ سلیم بھائی بہت معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی وہ پہلی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، کیونکہ سلیم وہ جو 70 بھائی ہیں اس کو پورا ایک بنگلہ لے کے خرید کے دے دیں گے. وہ کہے گی مجھے ایک گھر آئیے بھائی، گھر ملیر کینٹ میں، یہ ڈیفینس میں آپ کا بنگلہ یہ لیجیے. بھائی میں ساس بہو کی خدمت نہیں کر سکتی. بھائی ساس بہو کے لیے میں نے گھر میں نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی اور رکھ لیتا ہوں. ایسے لوگ میرے علم میں ہیں، بڑے مالدار ہیں، انہوں نے ایک بنگلہ لے کے بیگم کو دیا ہوا ہے. خواتین کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں نمبر دیتے ہیں اس بندے کا، تو میں رشتے نہیں کراتا. بھائی لوگ ہیں، میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں ایسے لوگوں کے. بھائی ایک بیوہ عورت ہے،
شوہر بہت مالدار ہے نا, ایک لڑکا ہے 30 سال کا, ٹھیک ٹھاک پیسے والا آدمی ہے, تو ایک بیوہ خاتون تھی, اس کی ایک بچی بھی تھی, جب یہ کم عمری میں بیوہ ہو گئی, 25-26 سال کی عمر میں, بچی بھی, 2 بچے اس کے. تو وہ کروڑ پتی صاحب میرے پاس آئے, میں نے کہا اس بیوہ سے کر لو شادی, دوسری کر لو, اللہ نے اتنا دیا. انہوں نے ایک فلیٹ لے کے دیا, اس کو ایک کار خرید کے دے دی, لاکھ روپے اس کی جیب خرچی باندھ دی. اس کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, وہ عیش کر رہی ہے, بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا. تو یہ دوسری کی برکت سے فائدہ کس کا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عورت کا. وہ خود پس گیا, اس ابھی تو ماشاء اللہ کر رہے ہیں, اس کی حالت جا کے دیکھو تو وہ مجھ سے پوچھو, وہ بیچارہ, وہ تو ٹھٹر کے کتنا ہو گیا ہے, اتنا سا رہ گیا. یہ ظاہر پھڈے ہوتے ہیں نا, لیکن جس معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے اس میں عورت کو فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے برتر میں جاتی ہے. وہ کنوارے کو اسی وقت ترجیح دے گی جب کنوارا اسے, اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, پھر وہ یقیناً کنوارے کو ترجیح دے گی. بھائی میں کیوں دوسری پہ کروں, یہ چھڑا چھاٹ یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا ہوگا, خواتین اونچے گھروں میں جائیں گی, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, ایجوکیشن کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے. تو بہت سارے مرد ان کو عورت بولو نہیں ملے گی, ان کو اسی بیس پہ ملے گی کہ وہ کنوارے ہیں, ان کے اندر اور کوئی کوالٹی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس بیس پہ بہت سی عورتیں ترجیح دیں گی بھائی جو کروڑ پتی ہے لیکن میاں صرف اپنا ہونا چاہیے, وحدہ لا شریک لہ, ان کا یہ نظریہ ہوگا. میاں صرف کیسا ہونا چاہیے بھائی غریب ہو, چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن میں اپنی میاں کی محبت میں شرکت بردا, ایسی بھی ہوتی ہیں بھائی ہمیں وہی. تو وہ چھڑے چھاٹ ان کو جب عورت ملے گی نا تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت ہیں. بھائی اس سے بھی کر سکتی ہوں, اس سے بھی کر سکتی ہوں, اس کی دوسری بن سکتی ہوں, اس کی تیسری بن سکتی ہوں, فلانے کی چوتھی بن سکتی ہوں. اور وہ چھڑے چھاٹ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ وہ عورتیں کم ہوں گی نکاح کے قابل, اور ان کی طرف رشتوں کی کیا ہوگی, بھرمار ہوگی. اب عورت کی ویلیو بڑھے گی. اب آپ اس سیاق و سباق میں دیکھیں, جب مرد کی شادی ہوگی تو وہ طلاق دینے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں, اور طلاق میں نقصان کس کا ہوگا, اس کا ہوگا. اور ادھر عورت کی عدت پوری ہوگی طلاق کے بعد, ادھر اس کے سینکڑوں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا کام رشتے تلاش کرنا نہیں ہے, بہترین سے بہترین رشتوں میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہے. بہت مشکل ہے. تبھی شریعت نے کہا 3 طلاقوں کے بعد مرد دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا, حالانکہ اب اس میں سزا کس کو مل رہی ہے, عورت کو مل رہی ہے. تو اس لیے مرد کو سزا مل رہی ہے, بھائی اب تم تو کر ہی نہیں سکتے, کوئی اور کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے اس کے لیے سینکڑوں رشتے ہیں, بہت آ جائیں گے اس کے لیے. بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا وہی ہوگا جو اسلام نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا. اتنی عمر تک ماں کے پاس باپ سے ملتے رہیں گے, اور اس عمر کے بعد باپ کے پاس ہوں گے, ماں سے ملتے رہیں گے, دونوں مل کے پالیں گے. یہ تو ہم لوگ بڑھ کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نا, ورنہ کوئی اتنا بڑا ٹینشن والا کام یہ ہے نہیں ہے. بہت سی فیملیاں علیحدگی کے بعد بھی بچوں کو مل جل کے پال رہے ہیں. اب اس بیس پہ کہیں علیحدگی آنا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, اچھا کام نہیں ہے طلاق, لیکن ایک آخری. اب ہم آتے ہیں قرآن سنت کی طرف. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے, اسلام میں ایسا ہی ہوتا تھا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے, لا تعزموا عقدۃ النکاح, اس کی طرف نکاح کا پیغام بولو مت بھیجو. قرآن صحابہ کو روک رہا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے نکاح کے پیغام بھیجنے سے رکنا بہت مشکل کام ہے, تم سے صبر نہیں ہوگا. اس لیے لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء, تمہاری اس طلب کو دیکھتے ہوئے صحابہ سے اللہ خطاب کر رہا ہے, ہم تمہیں پرمیشن دیتے ہیں کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو, واضح لفظوں میں نہ کہو. نہیں آئی سمجھ میں؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1, صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اللہ صحابہ کو روک رہے ہیں کہ پیغام مت بھیجو. روکا اسی کو جاتا ہے جس سے توقع ہوتی ہے نا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے تم پر یہ حکم بہت شاق گزرے گا, بہت مشکل ہے اس پر تمہارے لیے عمل. کیوں مشکل ہے؟
کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے پیغام نہیں بھیجا نا, عدت پوری ہوتے ہی کوئی دوسرا سبقت کر لے گا. اور ایک آپشن میرے پاس آیا تھا, چلو کنوارینی بیوہ مل رہی تھی, وہ بھی فوراً ہاتھ سے جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ رشتہ روکنے کے لیے, بکنگ کے لیے, ٹھیک ہے نا, تمہیں اجازت ہے کہ گول مول اشارتاً کنایتاً پیغام بھیج سکتے ہو. گول مول کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی بیوہ کو یہ پیغام بھجوا دو کہ بھائی جب عدت پوری ہو جائے تو جلد بازی نہیں کیجیے گا, ایک دفعہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیے گا, ایک مناسب, ہم بھی رشتوں کا, ہمارا بھی ایک دفتر ہے رشتوں کا. یہ نہیں کہو کہ میں آپ سے یہ منع کیا قرآن نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ منع کیا. تو کون سا اس معاشرے میں ایسا کام ہو رہا تھا بھائی کہ عورت بیوہ ہوئی ہے اور ادھر دھڑا دھڑ رشتے کہ قرآن پابندی لگا رہا ہے لیکن کہہ رہے پابندی پر عمل نہیں کر سکتے, تم تھوڑی چھوٹ دے رہا ہوں میں. اور پھر ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوئی, طلاق ہوئی, ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی خاتون نبی کے پاس آئی ہوں یا والدین آئے ہوں کہ میری بچی بیوہ ہو گئی ہے, یا رسول اللہ کوئی اچھے رشتے کے لیے دعا فرما دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, اللہ نے آپ کی دعاؤں میں, آپ تو پیغمبر ہیں, آپ تو آخری نبی ہیں. ایک ضعیف روایت بھی ہمیں اس بارے میں بولو بھائی نہیں ملتی. اس کے برخلاف بہت ملتا ہے. ادھر طلاق ہوئی دھڑا دھڑ رشتے, ادھر بیوہ ہوئی دھڑا دھڑ رشتے, کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میدان جنگ میں 10,000 صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں, لیکن بیوہ عورتوں کا مسئلہ ایک دفعہ بھی کبھی کھڑا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ بنت قیس تھیں یا فاطمہ بنت ثابت تھی, مجھے پورا نام اس وقت یاد نہیں ہے, ان کو طلاق ہوئی نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ عدت جیسے ہی پوری ہوئی ہے نا نبی کے پاس آئیں. حدیث میں آتا ہے خطبہا اشراف قوم, خطبہا خطاب, بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کی طرف. تو وہ کہتی ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا. یہ وہ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام ہے, اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زید ابن حارثہ کے لیے. تو فرماتی ہے میں نبی کے پاس آئی عدت ختم ہوتے ہی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا رابطہ کرنا, تو میرے پاس تو ابو الجہم ان کا پیغام آیا, حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا, اور بھی عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے پتا تھا کہ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب ہیں. حب کا مطلب چہیتے, منہ بولے بیٹے بڑے چہیتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے نکاح کے پیغام کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. آج کیا ہوتا ہے, بیوہ فوراً اخباروں میں اشتہارات, کنواریوں کی نہیں ہو رہی, بیوہ طلاق یافتہ تو دور کی بات ہے, ایک آدھ بچہ ہو گیا تو پھر تو بس اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غریب لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جہیز نہیں ہے, جہیز نہیں ہے, جہیز ہوگا تو بھی نہیں ہو رہی. ادھر بیوہ طلاق یافتہ کا یہ ہو رہا ہے. تو کیا نبی نے ان کو طلاق بیوہ اور سے نکاح کی ترغیب دی تھی؟ کہیں بھی نہیں ملتی ترغیب ہمیں صراحتاً. بھائی مسئلہ تھا, مجبور تھے, وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے نکاح میں عورت آئے گی, فائدہ کس کا ہوگا ہمارا, ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید ہوئے, ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, جوان صحابی تھے. چاروں کا ایک بھی ضعیف روایت نہیں ملتی کہ ان چاروں بیواؤں کو دوبارہ نکاح کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو. ان میں ایک حضرت اسما تھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت علی بالکل ینگ, جوان, نوجوان, اور ان کی عمر کیا تھی, زیادہ. حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت اسما نے یہ کہہ کے حضرت علی کے پیغام کو رد کیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں, اور حضرت ابو بکر کیا ہیں, عمر میں بڑے ہیں, میچور ہیں عمر کے حساب سے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. تو پھر انہوں نے سلیکشن کی ہے, رشتوں کی تلاش نہیں کی, سلیکشن ہو رہی ہے. بھائی یہ 2 اور بھی آئے ہیں لیکن یہ 2 تو روایت میں ملتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان دونوں میں سے سلیکٹ کرنا ہے, کون سا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کر لیا. حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا ہے, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا. انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے. اب تو ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں ایک عورت 2 3 4 دفعہ بیوہ ہوتی تھی, دوبارہ نکاح میں مشکل
بولو نہیں ہوتی تھی. اس سینس میں آپ دیکھو تو پھر طلاق دینے میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بولو بھائی, آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. تو جس کا نقصان ہوتا ہے رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنا کوئی شخص اپنا نقصان خود سے کبھی بھی پسند نہیں کرتا, اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے واقعی یہ مجبور ہو چکا ہے. یہ آپس میں حدود کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے, اسلام عورت کو رائٹ دے دیتا, تو وہ تو کہتی بھائی ٹھیک ہے, مرد تو نہیں دے گا نا طلاق. اور ہمارے معاشرے میں اب بھی 99% مرد طلاق نہیں دیتے, برداشت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے گھر رل جائے گا, میرا اچھا والا گھر ہے, میرے بچے رل جائیں گے. لیکن اگر یہ عدالت کے ذریعے یا حقیقت میں عورت کو اختیار دے دیا جائے تو چند سالوں, ابھی تو خواتین عادت ہے ان کی گھر میں رہنے کی, لیکن چند سالوں کے بعد جو معاملہ خراب ہونے والا ہے, 99% گھروں میں طلاقیں شروع ہو جائیں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ خواتین دیکھیں گی یار یہ والا جو ہے نا, میرے وسیم بھائی سے میری شادی ہو گئی تو اس وقت تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہے تھے, لیکن ان کی ارننگ تھوڑی کم ہے. جو جمشید بھائی رہتے ہیں نا پڑوس میں, اب ستار اور وسیم کو چھوڑ دینا چاہیے, جمشید کبھی تو اس نے کیا دودھ سے دھلا ہوا ہے کہ جمشید بھائی جو ان کی مثالیں نہ دیں. یہ جو جمشید ہے نا, یہ ابھی سنا ان کے یہ 18ویں گریڈ کے آفیسر بن چکے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو یہاں سے طلاق لے کے وہاں شادی کر لی جائے, 2 منٹ میں لیں گی عورتیں. جو جس طرح سے لبرلزم پھیل رہا ہے نا, عدالت جائیں گی, سلیم بھائی پہ الزام لگائے پرانے والے میاں پہ, عدالت الزامات کی تحقیق کرتی نہیں ہے کہ سچے ہیں جھوٹے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, بس قسم اٹھا لو چل بھائی طلاق لی. شادی کس سے کی بھائی؟ جمشید بھائی سے. معذرت کے ساتھ کوئی جمشید بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جمشید بھائی سے شادی کی, جمشید بھائی کو کسی دن غصہ آ گیا کہ میں تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں, تمہارا پرانا والا تو غصے میں آ کے غلطی سے اسے چماٹ لگ گیا, جو کہ نہیں لگنا چاہیے. تم نے مجھے مارا, تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہیں. اب یا تو یہ معافی مانگے گا یا تو یہ کیا کرے گا, پاؤں میں پڑ کے معافی مانگے گا. اب مرد کہتا ہے یار کمبخت میں کھلا رہا ہوں, گھر میں نے تجھے دیا ہوا, سارے بچوں کی فیسیں میں اٹھا رہا ہوں, معافی بھی میں مانگوں, وہ ہو گیا. نہیں جی, فوراً جائے گی وہ عدالت, مجھے جمشید سے بولو کھلا چاہیے. میں مانتا ہوں ہمارے یہاں میجورٹی اس طرح کی خواتین کی نہیں ہے, گھر بسانے والی زیادہ ہیں, میں مانتا ہوں بڑے بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے شوہروں کو برداشت کر رہی ہیں. لیکن جب عورت کے پاس رائٹ جائے گا تو اگلی نسل میں اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے, ابھی نہیں ہو رہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو اتنا وہ فلانے ستار بھائی تو اتنا مارتے ہیں, وہ جمشید کی بیوی معاذ اللہ معاف فرمائے اتنی پٹتی ہے پھر بھی گھر میں بیٹھی بھی ہے, تو وہ ابھی ہیں, ابھی خیر غالب ہے عورتوں میں. لیکن جب عورت کے پاس اسی طرح طلاق کا حق آ گیا نا جس طرح بندے کے پاس ہے, تو میرے بھائی آپ تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو گے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا, مرد اپنی بیوی سے وفا کبھی نہیں کرے گا, محبت نہیں دے گا. اسے پتا ہے یار کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے, ابھی پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ دنیا چھوڑ دے گی, مجھے نہیں چھوڑ دے سکتی. کیونکہ جب دیکھو ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے ڈنڈے کے زور سے آپ محبت نہیں دلوا سکتے. جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے آپ یوں کہو کہ کمزور سے محبت کرو بس کرو لازمی, وہ نہیں کرے گا. مرد چاہے کتنا آپ لبرلزم کی طرف چلے جائیں, پاور بہرحال کس کے پاس ہے؟ مرد ہی کے پاس. چاہے امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, مرد فزیکلی مضبوط ہوتا ہے. تو جب طاقت مرد کے پاس ہے تو وہ کیسے کمزور سے محبت کرے گا, کیسے وہ کمزور کو برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. وہ ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ اس کمزور کو اس کا اپنا بنا دیا جائے, اس کو یہ بات یہ تمہاری ہے, تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, یار یہ میرے ماتحت ہے, یہ کمزور ہے جو بھی ہے لیکن ہے میری. اسی بیس پہ تو مرد پھر اس کے حقوق ادا کرتا ہے. اسے پتا ہو کہ یار یہ میری نہیں ہے, جتنا میں اس کا ہوں اتنی ہی میری ہے, برابر ہے دونوں. جیسے میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں, یہ 2 منٹ میں چھوڑ کے چلی جائے گی. وہ صرف اپنا کام چلائے گا, اپنی ڈیزائرز پوری کرے گا اور ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا. بولے گا بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو ستار پسند آ گیا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی, وسیم پسند آ گیا ادھر نکل لے گی, تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں, وہ پھر کبھی بھی محبت نہیں دے گا اس کو. میں ایسے ایسے فنٹروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں بڑے بڑے جوہر دکھائے ہیں, آرمی میں ہیں, بڑی بہادری کے ان کے واقعات ہیں.
لیکن وہ بیویوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہہ رہے یار ایسا ستاتی ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے, ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ابے بھائی بچے کہاں جائیں گے, ہیں گھر برباد ہو جائے گا, مجبوری ہے. یہ اللہ نے, اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے جو بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے, اتنے بندے اس نے بھڑکا دیے ہیں بھائی میدان جنگ میں, لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میں تو نہیں چھوڑ رہا اس کو, میں تو برداشت کر رہا ہوں گھر بچانے کی خاطر, لیکن اس کا میٹر گھوما تو یہ عدالت سے کھلا لے لے گی, تو وہ کبھی بھی اس کے لیے قربانی بولو بھائی نہیں دے گا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے آج بھی. طلاقوں کے ریشو بہت کم ہیں. تو یہ ایک علت ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا ہے, اس لیے کہ طلاق دینے میں مرد کا نقصان زیادہ سمجھا جاتا ہے شریعت میں, عورت کا نقصان کم. اب اور اگر عورت کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی کچھ اور وجوہات ہیں, اس وہ اسلام کا قصور نہیں ہے. اور دوسری بات یہ مرد کو یہ باور کرانے کے لیے تمہاری ہے, تمہاری مرضی کے بغیر بولو نہیں جائے گی, تو یہی چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, بھائی یہ کہاں جا رہی ہے تو میری ہے نا, تو برداشت کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ مرد میں قوت برداشت عورت سے زیادہ ہے. بس یہ کر کے میں اپنی وہ عقلی نقلی کو کمپلیٹ کروں گا, عقلی دلیل نقلی دلیل, بس وہ سبق سنا کے آج کا بیان ختم. تیسری بات کیا کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا ہے, اس میں برداشت کی قوت عورت سے زیادہ ہے. اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جائے نا تو خواتین جذباتی ہو جاتی ہیں جلدی. کتنی خواتین نے عدالت سے خلا لیا اور اب پچھتا رہی ہیں, کاش خلا نہ لیتے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. نہیں واقع نہیں ہوتی, نہیں جی نہیں کر سکتی نا, اسلام کے روشنی نہیں کر سکتی وہ شادی. بدکاری ہو رہی ہے, زنا ہو رہا ہے, مرد نے طلاق دی نہیں, عدالت نے دے دی اور شادی کی زنا ہے وہ. تو برداشت کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں. خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہے, کہ نہیں ہمارے میاں کا تو میٹر ہر وقت کیا رہتا ہے, شارٹ رہتا ہے. بھائی میٹر شارٹ رہتے لیکن زبان میں ایک لفظ ہے نا ہلکا سا, ڈیورس, طلاق, وہ نہیں نکالتا میاں, وہ اتنے آرام سے نہیں نکال. ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں نکال دیتے ہیں. پھڈے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, اوٹ پٹانگ تو ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. مرد سب کچھ کر لیتا ہے, اسے پتا ہے بھائی زبان کو کیا کرنا ہے. 99% مرد یہ برداشت کرتے ہیں. کھوپڑی گھوم گئی, مجھے آگے بتا رہے تھے میری تو کھوپڑی گھوم گئی, میں تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کو پتا ہے یار اس کو لگام دو, پوری زندگیاں لڑتے ہوئے گزر جاتی ہیں. طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر میں یہ کر دوں گا, میں چھوڑ دوں گا, چھوڑتا نہیں ہے وہ. بالکل ایسے وہ ایک آدمی کمزور تھا نا, سامنے سے اس کو کسی نے لڑنے کا بولا, آبے لڑ, تو یہ اپنے بندوں سے کہتا مجھے چھوڑو میں اس کی ایسی کی تیسی کروں. پھر ایسا وہ چھوڑنا نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ نہیں دینا کہیں, ابھی تو تھوڑی سی عزت ہے کہ تم نے پکڑا ہوا ہے. تو مرد بھی دھمکیاں بہت دیتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, لیکن دینا مرد کے لیے آسان نہیں ہے. اگر یہ خواتین کو اختیار دے دیا جاتا نا, جہاں غصہ آیا دھاڑ 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 فائرنگ. آپ تیل بیچ رہے ہوتے بیٹھ کے, یار کیا صبح ملے تھے بڑے ہنسے خوشے, کیا ہوا یار میری بیگم نے مجھے کیا کر دیا ہے, طلاق دے دی. پھر وہ بے شک پچھتاتی رہیں بعد میں, بے شک پچھتاتی رہیں, لیکن وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ الزام غلط ہے خواتین پر کہ ان میں برداشت کم ہوتی ہے. اصل میں تو ان میں بہت برداشت ہوتی ہے, مرد میں برداشت کم ہوتی ہے, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. پھر لوگ نا سائنسدانوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو مشاہدے پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان میں یہ ماہر نفسیات کے ٹوپی ڈرامے میرے سامنے پیش نہیں کیا کرو. اول تو ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت میں برداشت کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی افلاطون اٹھ جائے, یوٹیوب پہ کوئی نئی ریسرچ سامنے لے آئے, تو یہ مشاہدہ ہے کہ عورت میں برداشت کیا ہے, کم ہے. تبھی تو میت پہ مرد روتا ہے, عورتیں روتی ہیں. عورتیں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں نا, برداشت کم ہو رہا ہے نا ان میں. چوہا دیکھ کے اچھل جاتی ہیں, چھپکلی دیکھ کے. دیکھو دنیا میں جتنے بھی لبرلز کنٹری ہیں, سیکولر کنٹری ہیں, جو مرد اور عورت کے برابر حقوق کے قائل ہیں, ان میں آرمی میں آج بھی مردوں کی بھرتی زیادہ ہوتی ہے, خواتین کی بہت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے یار میدان جنگ میں لڑنا خواتین کا کام نہیں ہے. امریکہ سب سے بڑا علمبردار ہے مرد اور عورت کے مساوی حقوق کا, ہے کہ نہیں ہے؟
بھائی ایک جیسا رائٹ ہے, کوئی حق نہیں ہے مرد کو عورت پہ, کوئی فضیلت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو تم نے اپنی آرمی میں جتنے مرد ہیں اتنی عورت, افغانستان میں خواتین کو کیوں نہیں بھیجا تم نے پٹھانوں سے لڑنے کے لیے؟ ٹھیک ہے کچھ خواتین بھی گئی ہیں, لیکن کچھ کیوں گئی ہیں؟ جتنے مرد تھے اتنے ہی خواتین بھیجتے نا تم. نہیں, ان کو پتا ہے پٹھانوں سے لڑنا یہ لیڈیز کا کام نہیں ہے. ویسے بھی لڑنا ان کا ہے, کچھ ہوتی ہے بڑی فائٹر بھی ہوتی ہیں, کچھ مردوں سے زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, ہوتی ہے, میں مانتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضرت عمر سے زیادہ ذہین تھیں. اس کا تو حضرت عمر خود اعتراف کرتے تھے, علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہو کے بہت سے مردوں سے زیادہ ذہین تھی. ایسی ہوتی ہے چیدہ چیدہ خواتین, بات تو اصول تو میجورٹی کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں نا. ایسی بھی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں. میاں کو گھما کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, میاں مکھنچو قسم کا ایسے ہوتے ہیں جوڑے میں, کہتے ہیں یار یہ اس کو دیکھو میاں جو عجیب سے مکھنچو ہوتے ہیں. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. ملکہ سبا وہ زیادہ ذہین تھی فرعون کی نسبت. فرعون بادشاہ تھا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی. اتنے دلائل دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. ملکہ سبا نے ایک دلیل دیکھی کہ یار سیکنڈوں میں تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آیا اور اللہ کا نام لے کے خط لکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے. ذہین تھی نا بے انتہا. مسٹنڈے بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ لڑو سلیمان علیہ السلام سے. ملکہ سبا نے کہا لڑائی سے پہلے سوچ لو, کیونکہ اگر شکست ہوئی نا تو جعلوا عزت اہلھا اذلۃ, جو قوم کے عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے. کو 50% ہے, لڑائی میں شکست بھی ہوتی ہے. میچور تھی نا, ذہین تھی. اور وہ مرد مسٹنڈے جو بیٹھے ہوئے تھے درباری, وہ کہہ رہے ہیں سلیمان السلام سے لڑو, بس لشکر لے کے جائیں گے. اس نے کہا بھائی یہ بھی دیکھ لو, مشورہ کر لو, اگر لڑائی سمجھ میں آتی ہے تو لڑیں گے, نہیں سمجھ میں آتی ہے تو جنگ کو ٹالو. میچور تھی, سمجھدار تھی. تو ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں خواتین, وہ بہت ذہین ہیں, لیکن میجورٹی میرے بھائی ایسے نہیں ہوتی. برداشت کی قوت عورت میں کم ہوتی ہے, تبھی آرمی میں فوج میں عورتوں کو کم رکھا جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں تو رکھا ہی نہیں جاتا اور مردوں کو زیادہ بھرتی کیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ لڑے گا, یہ اس میں قوت فیصلہ ہوگی, بہت ساری باتیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة. بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورتوں کے سپرد کر دے. آج گھر مردوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, کس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں؟ خواتین کے. تو دیکھ لو پھر ہو کیا رہا ہے, تباہیاں پھیل رہی ہیں. نہ خرچوں پہ کنٹرول ہے, شادی بیاہ میں مرد چاہ رہا ہوتا ہے پیسے بچائے, جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین وہ سارا پیسہ خرچ کرواتی ہیں. کتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں نا, تو یہ مجبوراً بولنا پڑتا ہے. بھائی جو کمنٹس ہیں ان کا مطلب آپ بیان سن رہی ہیں, آپ ایسی ہیں ہی نہیں. تو اب برداشت کی قوت جب کم ہے, جذباتیت بہت غالب ہے, تو جذباتیت جس میں غالب ہوتی ہے, جب پھڈا ہوگا اس کی زبان سے طلاق بولو نکلے گی. مرد برداشت کر لے گا, وہ کہے گا یار اس کو کسی طرح وہ کرتے ہیں, نظر آ رہا ہے. اب آپ مثالیں نا دے, فلاں نے تو دے دی تھی کھڑے کھڑے, فلاں نے تو ایسے فلاں ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ریشو, آٹے میں نمک کے برابر ہے. میجورٹی الحمدللہ گھر بسانے والی ہے, خواتین بھی بساتی ہیں, مرد بھی بساتے ہیں. تو میرا تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ مرد کو, عورت کو. اور آخری بات کر کے یہ ایک اور حکمت بیان کر کے بس میں اپنا وہ عقلی نقلی کو سمیٹتا ہوں. آخری حکمت جو یہ ہے کہ اگر دونوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا نا, تو پھر یہ نکاح نہ ہوتا, یہ متع بن جاتا. یہ کیا بن جاتا؟ ٹیمپریری. متع میں بھی, زنا میں بھی یہی ہوتا ہے, گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے. جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ساتھ رہو, جب چاہو بولتے کیوں نہیں چھوڑ دو. گرل فرینڈ کو بھی اختیار ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے, بوائے کو بھی اختیار ہے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑ دے. تو نکاح اور زنا میں یعنی بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں اس طرح ممکن ہے کہ نکاح میں گواہ ہوتے ہیں, گرل فرینڈ میں گواہ نہیں ہوتے, تو گرل فرینڈ میں گواہ بنا لو. اب تو گرل فرینڈ میں زیادہ گواہ ہوتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں. گرل فرینڈ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے. تو یہ فرق ختم ہو جاتا, فرق ہی نہیں رہے گا. اس کا حل آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر کسی کو بھی طلاق کا اختیار نہ دیا جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو بھی اختیار نہ دیا جائے.
بلکہ دونوں کا جب نکاح ہوگا تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں, ان میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس میں دوسرے نقصانات زیادہ تھے کہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے, لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, مرد خراب ہو گیا, عورت خراب ہو گئی, تو پھر کوئی تو سیٹ اپ ہونا چاہیے نا کہ ان کو آپس میں بولو جدا کیا جائے. کیونکہ جن معاشروں میں طلاق بالکل بھی نہیں ہے ان میں پھر میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد خودکشیاں ہوتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں, کیونکہ سارے جوڑے کامیاب نہیں ہوتے. کچھ جیسے وہ جمیلہ بنت ثابت نبی کے پاس آئی نا, یا رسول اللہ میں انتہائی حسین عورت ہوں, بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بغیر دیکھے نکاح کر لیا تھا, اور عرض کیا یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترى, آپ جانتے ہیں کہ میں کس قدر مدینہ کی خوبصورت عورت ہوں, اور میرے شوہر جو ثابت انصاری ہیں وہ مجھے ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض بولو نہیں ہے, لیکن وہ قد کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں اور رنگ انتہائی سیاہ ہے ان کا, اور بالکل بھی صورت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, تو اللہ کی قسم ایک رات بھی میں ان کے ساتھ نہیں گزار سکتی. اور پھر آگے ان کے الفاظ یہ ہیں اکرہ الکفر فی الاسلام, اگر میں ان سے زندگی گزاروں گی تو اسلام میں کفر کی مرتکب ہوں گی. کفر کا مطلب ناشکری, یعنی میں ان کو ذہنی طور پر اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں, تو مجھ سے شوہر کے حکام کی ناقدری ہوگی. جب محبت نہیں ہوتی تو انسان اطاعت نہیں کرتا نا, تو میرے سے ان کی اطاعت ہی نہیں ہوگی, میں ہر وقت ان کی ناشکری کرتی رہوں گی. بھائی عورت کو میاں سے ویسے کوئی چڑ ہو جائے تو ہر چیز الٹی لگ رہی ہوتی ہے نا میاں کی. بعض عورتوں کو میاں ہی پسند نہیں آ رہا, تو وہ میاں کہہ رہا ہے کہ یہ پکا لو, تو کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پک سکتے, ہمارے روزانہ یہی پکایا کروں تمہارے لیے, ہوتا ہے نا. ارے جب آپ کو ذاتی دیکھو, ماں باپ کو بھی بعض بچوں سے نا ذاتی بغض ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ, تو وہ بچہ جتنا بھی اچھا کرے گا ابا اس پہ کیڑے نکالتے رہیں گے, اور دوسرا جو اچھا لگ رہا ہے وہ جتنے بھی الٹے کام کرے گا ابا اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابا اماں کو نا ایک کچھ زیادہ لاڈلا لگ جاتا ہے, دوسرے سے پتہ نہیں بلا وجہ کی کچھ ہو جاتی ہے ان کو, کچھ پتہ نہیں کسی نے جادو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ گھروں میں واقعات آتے ہیں. وہ جتنی بھی خدمت کر لے اس میں اماں ابا بیچارے وہ کچھ نہ کچھ نکال رہے ہوتے ہیں, اور یہ جتنا بھی نالائق بن جائے اس کو یہ پھر بھی چہیتا ہوتا ہے. تو ہوتا ہے, تو میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جمیلہ بنت ثابت انصاری نے فرمایا, جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اکرہ الکفر فی الاسلام, کہ میں ایک مرد کو اپنا میاں بھی مانوں اور پھر اس سے وہ والی محبت نہ دوں جو میاں کو دینی چاہیے, اور اس کی اطاعت نہ کروں, یہ ناشکری اسلام میں برداشت. زمانے جاہلیت ہوتا تو چلتا ہے سب, لیکن میں اللہ کی فرما بردار بھی بن کے رہوں اور شوہر کی ناشکری بن کے رہوں, تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی نا. اٹ ازنٹ پاسبل فار می. آج کی اسٹائل میں کوئی خاتون ہوتی تو یوں سمجھا رہی ہوتی, او فراز شٹ اپ. فراز ہوتا نا میاں, اگر فراز ہوتا تو ایک اصل میں وہ ایک جگہ میں تھا تو ان کے میاں کا نام فراز تھا, وہ آرمی کے آفیسر تھے معذرت کے ساتھ. تو میرے دوست تھے کوئی آرمی میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا, تو پڑوس سے ایک آواز آئی تھی خاتون کے لڑنے کی, تو وہ میاں بیوی کا پھڈا ہو رہا تھا, تو بیگم کی آواز آئی مجھے, او شٹ اپ. اڑے میں نے کہا یار استاد بھائی تو کہے استاد بھائی کی تو زندگی ہو گئی تباہ. کیپٹن مجھے خیال میں بولوں کیپٹن صاحب میدان جنگ میں بہادری کا جوہر دکھاؤ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہیں چلے گی. شیر والا سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن یار مزہ بہت ہے اس میں. وہ ایک شیر نے جو ہے نا کارڈ بانٹے, اس کی شادی ہو رہی تھی, کیپٹن آیا مجھے آپ سے یاد آیا کہ جو کیپٹن جو آرمی کا آفیسر میدان جنگ میں لڑنے والا, گھر میں اس بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. خیر وہ بیچارہ برداشت کر رہا ہوگا. تو شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو کہا کارڈ بانٹو, ٹھیک ہے نا, اور بولا کہ گھٹیا اور نیچ خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے, میں جنگل کا بادشاہ ہوں. سارے اپر لیول کے وہ آئے, بھیڑیا آئے, اور اللہ آپ کا وہ چیتا آئے, اس کو بالکل انوائٹ کیا, اس کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا. ہاتھی کو بھی پرمیشن ہے آنے کی. گھٹیا خاندان کا کوئی جانور میری شادی میں بولو بھائی نہیں آنا چاہیے. اب جب شادی ہوئی ہے, شیر دولہا بن کے شیرنی ساتھ میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے, بارات آئی تو چوہا ناچ رہا ہے اس میں, بڑے اسٹائل کے ساتھ ناچ رہا ہے. شیر کو اس وقت تو برداشت کر لیا شیر نے بھی, بارات خراب نہ ہو جائے نا کہیں. شادی وادی ہو گئی, مہمان چلے گئے, لومڑی کو بلایا, کم بخت اس چوہے کو گرفتار کر کے لا, تو اس کا کیا کام ہے اس گھٹیا جانور کا.
چوہے کو جب گرفتار کر کے لایا گیا, چوہے سے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تو بغیر انویٹیشن کے آ گیا ہے؟ تو چوہا کہتا ہے زیادہ شور نہ مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا, شادی سے پہلے ابھی پتہ چلے گا تیرے. تو سنا او فراز شٹ اپ, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار بیچارہ میدان جنگ میں کیا کر رہا ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی, یہ یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں, تو جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہ سکتی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کو بلا کے حکم دیا بھائی چھوڑ دو, نہیں رہ سکتی, پھڈے بازی ہوگی. تو اب یہاں پر اگر آپ ان کو حکم دیتے نہیں رہنا ہے, دیکھو نباہ تو بہرحال کرنا ہے, تو ایک عورت ذہنی طور پر وہ بے جوڑ کی شادی ہوئی ہے نا, شادی غلط ہو گئی. اب ان کی یہ تو غلطی تھی بھائی پہلے دیکھ لیتی, لیکن چلو اب ہو گیا, تو بہتر تو یہی ہے کہ اس شادی کو کیا کیا جائے, ختم. اور حضرت ثابت نے بھی یہی سمجھا کہ جب نبی مشورہ دے رہے ہیں تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے, اور ان کا جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کی گئی. تو ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہے, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور میاں بیوی کو ایسا چپکاؤ ایلفی سے کہ چھوڑ ہی نہ سکیں, تو یہ بھی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہوتا. تو عورت کو عورت کو اس طور پر تو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میاں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی تو میاں سے طلاق کا مطالبہ کر لے, اور چونکہ مرد کو جب تک لالچ نہ دیا وہ چھوڑے گا نہیں, تو لالچ یہ دے گی بھائی مہر معاف کرنے کو تیار ہوں میں, تو مجھے چھوڑ دو. تو یہ مطالبہ سے جب نکاح ختم ہوگا تو اس میں گناہ نہیں ملے گا عورت کو, اس کو خلا کہتے ہیں, اس میں مرد کی پرمیشن ضروری ہے. اور ایک صورت یہ رکھی کہ مرد اگر واقعی بے پناہ ظلم کر رہا ہے تو ظاہر ہے عورت کو ظلم سے بچانا ہے, تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ مرد کو بلائے یا تو ظلم سے توبہ کرو, نہیں توبہ کرتے تو اس کو چھوڑو. تو سعودی عرب کی عدالت میں بھی عدالت خود سے نکاح نہیں ختم کرتی, مرد کو بلا کے اسے زبردستی طلاق دلواتی ہے اگر واقعی دلائل سے ثابت ہو جائے نا کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو پھر. لیکن عمومی اختیارات عورت کے پاس نہیں ہے, کیونکہ پھر اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں اور شادی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایک میرے پاس ابھی کیس آیا, ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس کا پہلے سے بچہ تھا. وہ اپنے بچے کا خرچہ عدالت سے پہلے میاں سے لے رہی تھی خلا لے کے, اور عدالت سے اس نے عدت کا خرچہ بھی لیا. پھر مجھ سے شادی کی, میری ایک بچی پیدا ہوئی, عدالت سے خلا لے کے گھر بیٹھ گئی. اب میرا بھی خرچہ بن گیا, 6-9 مہینے ہو گئے میں نے اپنی بچی کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ کیس چل رہا ہے. کہہ رہے اس خاتون کا بزنس ہی یہی ہے, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یہ ہوگا پھر مارکیٹ میں. تو اور اب وہ وہاں سے بھی خرچہ بن گیا, بچہ بھی ایک آدھ مل گیا, تو چلو بچے کا خرچہ بھی. مرد بیچارہ اس ٹینشن میں کہ یار میری بچی کا کیا بنے گا, اور عدالت دیتی بھی بچی کس کو ہے, ہر صورت میں عورت کو ہی دیتی ہے. تو یہ غیروں سے بھیک میں ہم قوانین لے رہے ہیں ان کے لفاظی اور نعروں سے متاثر ہو کر. اس کا نقصان مرد کو نہیں ہوگا, یاد رکھو. فیوچر میں آپ کہہ سکتے ہو عورت کے اختیارات بڑھا دیے تو عورت کو فائدہ ہوگا, نا 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 نا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا. اس کا نقصان عورت کو ہوگا, کیونکہ جب یہ کلچر معاشرے میں زیادہ چلے گا نا تو مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, کہیں گے گرل فرینڈ والا سسٹم صحیح ہے یار. شادی کی کیا بھروسہ, عورت عدالت سے خلا لے کے بچے بھی لے کے غائب, تو بچوں کو بھی روتے رہو گے بیٹھ کے, خرچہ بھی دیتے رہو گے. آپ کی بیٹی سوتیلے باپ کے گھر میں پلے گی, ٹھیک ہے نا, اور مرد کو پھر ٹینشن ہوگی کہ یار وہ سوتیلا باپ پتہ نہیں کیا سلوک کر رہا ہے. لیکن عدالت سے آپ بچی نہیں لے سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, مرد کہے گا یہ مفتی طارق مسعود بیوقوف ہے جو 3 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہمیں بھی الو بنا رہا ہے. بہترین نظام کیا ہے, گرل فرینڈ بناؤ, اپنی خواہش پوری کرو, چھوڑو. نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ ساس کی ٹینشن, نہ سسر کی. خواہشات اپنی دبا کے پوری ہوں گی, عورت کو اس کا حقیقی معاوضہ نہیں ملے گا. عورت ترسے کی کاش مجھے کوئی گھر میں, جو شریف عورتیں ہیں ترسیں گی مجھے کوئی گھر بنا کے دے دے, گھر میں عزت کے ساتھ رکھے جیسے عزت دار عورتیں رہتی ہیں. میں ماں بنوں, بڑھاپے میں دادی نانی بنوں, میری بہویں ہوں, میرے داماد ہوں, ایک نیچرل لائف. اس سے کون محروم ہوگا, عورت محروم ہوگی.